پھر ایک میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا بھی یاد رکھنے کی باتیں ہیں، اور اس کا بھی اس مقصد سے گہرا تعلق ہے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو اگر تم نے آگ سے نہ بچایا خود تو تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن اگر تم نے صحیح تربیت کر دی اولاد کی اور اس کو صحیح تعلیم دے دی، اس کو ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا دیا، تو اس کی عظیم فضیلت بھی حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں وہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں انسان نے جو نیک کام کر لیے وہی اس کے کام آئیں گے اور وہی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے جائیں گے۔ لیکن جب انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اب ہزار وہ کوشش کر لے کہ میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کی زندگی بنائی ہے، اور مرنے کے بعد اس کی جزا و سزا کی زندگی ہے۔ لہذا جو کچھ کرنا ہو وہ مرنے سے پہلے کرنا ہوگا۔ جب آدمی کا انتقال ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے تو اب چونکہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس واسطے وہ ایک ایک نیکی کو ترستا ہے کہ کاش یہ نیکی میں نے کر لی ہوتی، کاش یہ نیکی میرے نامہ اعمال میں بڑھ جاتی، اضافہ ہو جاتا۔ یہ ہر مرنے والے کی مرنے کے بعد یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے اوقات زندگی کو اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کا سبب بنا لیتا۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم کہی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کلام سے ماخوذ تھی۔ وہ یہ کہ جب کوئی بندہ کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، کسی قبرستان سے گزرتا ہے، تو وہ قبر والے زبان حال سے اس سے کیا کہتے ہیں، اس آدمی سے جو گزر رہا ہے، زبان حال سے گویا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس میں حضرت والد صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقبرے سے گزرنے والے سن، خیر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے۔ اپنی زندگی کی داستان، اور اس کے بعد ان کے اسی نظم میں یہ بھی کہا کہ اب ہم ہر گزرنے والے سے ترستے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے، فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے۔ یعنی اب ہم اس بات کو ترستے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ ہو جائے، لیکن اس بات کی امید پر رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، آ کر ہمیں ایصال ثواب کر دے، کسی عمل کا ثواب ہمیں پہنچا دے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے۔ تو بندہ مرنے کے بعد اپنے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، خود سے نہیں کر سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان نے زندگی میں کر لی ہوں تو اس کی نیکیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کسی نے کوئی اپنی زندگی میں چھوڑ کر گیا، مثلا یہ کہ کسی نے مسجد تعمیر کر دی، کسی نے کوئی تعلیم گاہ بنا دی، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی شفا خانہ بنا دیا، مسافروں کے واسطے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، مسافروں کے واسطے کوئی کنواں کھود دیا، اسے پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ایسا عمل کہ جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد لوگ دیر تک اٹھاتے رہیں۔ تو جب تک اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا۔
فرض کیجئے کہ کسی نے مسجد بنوا دی، تو مسجد کے بننے کے نتیجے میں جب تک نمازی اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نمازوں کا ثواب اس مسجد کے بنانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ کسی نے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیا، جب تک لوگ اس میں تعلیم حاصل کریں گے اس کے مرنے اس شخص کو ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کسی نے کوئی ہسپتال کھول دیا جس میں مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے، تو جب تک اس میں مریض آتے رہیں گے ان کا علاج ہوتا رہے گا، بنانے والے کو مستقل اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، یعنی جس کا فائدہ مسلسل چلتا رہے، مدت دراز تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ صدقہ جاریہ اگر زندگی میں آدمی چھوڑ جائے تو پھر اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، اگر کسی نے کوئی علم کی بات اپنی زندگی میں چھوڑ دی، مثلا یہ کہ کوئی کتاب لکھ دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی تعلیم دے دی، کوئی استاد ہے جس نے اپنے شاگردوں کو علم سکھایا ہے اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی وہ صدقہ جاری ہے اس کے لیے، اور جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل کس نے کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس سے پہلے قتل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، سب سے پہلے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو اب جتنے قتل ہوں گے دنیا میں وہ قابیل کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے کہ اس نے ایک ایسا طریقہ جاری کر دیا جو حرام کا، گناہ کا طریقہ تھا۔ اسی طرح نیکی اگر کسی نے جاری کر دی، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی کوئی اچھا طریقہ جاری کر دے، کوئی سنت حسنہ جاری کر دے، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، پہلی مرتبہ جس نے عمل کیا تھا اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر کسی نے صدقہ جاریہ کوئی علم کی بات دنیا میں چھوڑی ہے تو اس علم کی بات سے بھی جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا اور وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تیسری بات جو فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، کوئی آدمی ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر اولاد نیک چھوڑ کر گیا، صالح اولاد چھوڑ کر گیا، یعنی اس کی تعلیم ایسی دی، اس کو تربیت ایسی دی کہ وہ ایک نیک انسان بن گیا، تو اس کی وجہ سے جب وہ مر جائے گا، وہ باپ مر جائے گا، تو بیٹا اس کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ تو جب اس کی دعا کی وجہ سے بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی والدین کے لیے یا کسی بھی عزیز کے لیے کوئی دعا کرتا ہے مغفرت کی مرنے کے بعد کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ اس کو ثواب عطا فرما، اس کے درجات بلند کر دے، یہ جب دعا کرتا ہے کوئی، یا ایصال ثواب کرتا ہے کہ میں نے قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب کسی اپنے مرحوم کو پہنچا دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس جو وہ دعا کر رہا ہے یا جو کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے اس کو ایک تحفے کی شکل میں، جیسے کوئی گفٹ دیتا ہے کسی کو، اس طرح تحفے کی شکل میں اس آدمی کے پاس لے جاتے ہیں کہ تمہارے فلاں عزیز نے، تمہاری اولاد نے تمہیں یہ تحفہ بھیجا ہے، تو وہ اس کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔
اور یہ اگر فرض کرو کہ کسی شخص کو یہ حسرت ہو کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا، یا والدین کو جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق میں ادا نہیں کر سکا، تو اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین کے حق میں ایصال ثواب کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی ایسی اولاد صالح چھوڑ کر جا رہا ہے، نیک اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، تو وہ خود بذات خود صدقہ جاریہ ہے، وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ اولاد رہے گی اور دین پر عمل کرتی رہے گی، اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اولاد کی تعلیم اور تربیت یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور آخرت میں کے عذاب سے بچنے کا اللہ کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوں۔ اور آج کل موجودہ دنیا میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اولاد کو یا تو اللہ بچائے غلط ماحول میں جانے کے نتیجے میں، برے ماحول میں جانے کے نتیجے میں وہ دین سے بالکل ہی غافل ہو جاتی ہے، بے پرواہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ بچائے ایسی مثالیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ اللہ بچائے اسلام سے مرتدی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں، اس کو صحیح اور معتدل تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں، بعض لوگ جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں یا غلط فکر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو لے اڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کو ایسے راستے پر لے جاتے ہیں اور ایسی باتیں سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں عمل کرواتے ہیں جس سے دین بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اولاد کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے، ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو مختلف قسم کے غلط ہاتھوں میں ان کے پڑ جانے کا احتمال ہے۔ اولاد جب نوعمر ہوتی ہے، نوجوان ہوتی ہے، تو اس کو جذبات کے ذریعے ایک راستے سے دوسری راستے کی طرف لے جانا آسان ہوتا ہے۔ کچی عقل ہوتی ہے، کچی فہم ہوتی ہے، اور اس وقت میں غلط لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقاصد اس سے حاصل کریں، اس کو غلط باتیں سمجھاتے ہیں، غلط نظریات پڑھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اور اسلام کے بدنام ہونے کے نتیجے میں جو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اس کے بجائے وہ ایک نفرت کا سبب بن جاتے ہیں، اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے اہم بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ خود بھی مسلمان بنے اور اچھے انسان بنے، اور اپنی اولاد کو بھی اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اس کا اصل راستہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں، لیکن جب تک وہ منزل حاصل ہو اس وقت تک میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر اگر عمل کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ وہ یہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو، والدین اور ماں باپ وہ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ اولاد اس کی تقلید کرے، سچ بولنے کی عادت ہو، جھوٹ سے خود اجتناب کریں، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے گھروں کے اندر عبادات کا، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ساتھ میں کچھ تھوڑا سا وقت اپنی اولاد کو دیں، اپنی اولاد کو وقت دیں،
اور اس وقت دینے کے معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ گھلے ملیں، ان کو رفتہ رفتہ ڈائریکٹلی اور یا انڈائریکٹلی ان کے دل و دماغ میں اسلامی اخلاق، اسلامی آداب، اسلامی تعلیمات وہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور تھوڑا سا وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایسا نکالیں کہ جس میں بیٹھ کر ان کو انبیاء کرام علیہ والسلام کے واقعات پڑھائے جائیں، ان کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنائے جائیں، بزرگان دین کے واقعات سنائے جائیں، ان کے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے والے واقعات جو ہماری تاریخ الحمدللہ اس سے بھری ہوئی ہے، بڑی ایسی حقائق سے معمور تاریخ ہے، اس تاریخ کے واقعات ان کو سنائے جائیں، جس سے ان کے دلوں میں حسن اخلاق، حسن کردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس رفتہ رفتہ پیدا ہو۔ تو کچھ وقت شام رات کے وقت میں سونے سے پہلے مثلاً چند منٹ اس کام کے لیے نکال لیں کہ ان کو اسلامی تاریخ کی کتاب، صحابہ کرام کے حالات وغیرہ ان کے سامنے پڑھے جائیں، اور پھر بیٹھ کر سب مل کے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم آپ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، خود بھی اپنے اولاد کو بھی صحیح راستے کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے، اور ہمارے اولاد کی صحیح تربیت کے ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں دنیا کے خراب فتنوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ بیٹھ کے دعا کر لیا کریں۔ یہ میں ایسی بات بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، اور اپنے حالات میں اور اپنے اولاد کے حالات میں انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی۔